اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خداوند متعال کا شکر احسان ہے کہ اس نے ہمیں ماہ ذی الحجہ کو درک کرنے کی توفیق عطا فرمائی، اور اسی ماہ میں عید قربان کا جو عظیم ترین واقعہ پیش آیا، اس کے حوالے سے مختصر پیغامات کا سلسلہ جاری ہے کیسا ٹی وی کے توسط سے۔ آج جس کے اوپر پیغام کے اوپر بات کرنی ہے، عید الاضحیٰ کا جو پیغام ہے وہ ہے انسان دین کے لیے قربانی کا اپنے اندر جذبہ رکھے۔ یہ بہت اہم پیغام ہے، اور بعض اوقات انسان جب ایک زندگی کے سائیکل میں موو کر رہا ہوتا ہے کہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اسکول جاتا ہے، پھر کالج، یونیورسٹی، جاب، پھر شادی ہو گئی، اس کے بعد جو ہے یہ اس طریقے سے زندگی پوری گزار دیتا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس زندگی کے گزارنے کے پہیے میں، اس سائیکل میں ایسا نہ ہو کہ دین سے غافل ہو جائے اور ایک جانور کی طرح زندگی گزار کے چلا جائے کہ دنیا میں آیا، زندگی گزاری اور چلا گیا۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے اس انسان کو۔ انسان کو مسلسل اپنی زندگی میں، اپنی دنیا میں ایک پہلو رکھنا چاہیے کہ جو وہ دین کے لیے صرف کرے، جس میں وہ دین کی خدمتیں انجام دے رہا ہو، جو اس کے اندر ایک جذبہ ہو، اسے ابھار رہا ہو کہ میں اپنی خدمتوں کے ذریعے سے دین کی کوئی خدمت کر جاؤں، میں کچھ ایسا کر جاؤں کہ میرا ناقص وجود خدا کے کامل دین کے لیے کچھ کسی حد تک مجھے توفیق حاصل ہو جائے کہ خدا کے لیے میں کچھ کر سکوں۔ اور یہ اس واقعے میں ہمیں بہت بلندگی پہ دکھائی دیتا ہے کہ ابراہیم جو کہ اس مرحلے پہ ہیں کہ اب بڑھاپا ہے، سامنے جوان بیٹا ہے، بوڑھے باپ کا نگاہ میں ایک ہی سپنا ہوتا ہے، بوڑھے باپ کی نگاہ میں ایک ہی خواب ہوتا ہے کہ یہ جو میرا بیٹا ہے یہ پھلے، یہ بڑا ہو، یہ زیادہ سے زیادہ ترقی کرے، یہ کامیاب زندگی گزارے۔ لیکن یہ عجیب باپ ہے کہ جو اسی اپنے بیٹے کو لے جا کے قربان کر رہا ہے دین کی خاطر، خدا کی خاطر۔ دین کا جذبہ ہے ابراہیم کے اندر۔ اسی طریقے سے یہ عجیب بیٹا ہے جو اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ صحیح ہے، مجھے آپ قربان کر دیں، میرا گلا کاٹ دیں، میرے اوپر چھری پھیر دیں دین کی خاطر، اس کے ذریعے سے دین کو فائدہ پہنچنا چاہیے۔ یہ عجیب واقعہ ہے کہ روایت کے جملے کہ کس طریقے سے مشکل وقت تھا کہ جب حضرت ابراہیم حضرت اسماعیل کو لے کے اس میدان میں آئے کہ جہاں ذبح کرنے کا ارادہ کیا، اور کہہ کے آئے تھے کہ وہاں پہ ایک قربانی ہمیں پیش کرنی ہے۔ تو جیسے ہی اس میدان میں پہنچے تو کہا یا اباتی این القربان، اے بابا وہ قربانی کہاں ہے کہ جس سے قربان کرنا ہے؟ کہا کہ ربک یعلم این ہوا، کہا کہ اے بیٹا آپ کا رب جانتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ یا بنیا، آپ دیکھیں باپ کے لیے کتنا مشکل ہے کہ جوان بیٹے کو یہ پیغام دے کہ یا بنیا واللہ انت واللہ ہوا، اے بیٹے خدا کی قسم وہ قربانی آپ ہے۔ کتنا مشکل ہے بوڑھے باپ کے لیے، لیکن کیا جذبہ ہے جو اس چیز کی جانب ابراہیم کو بیدار کیے ہوئے ہے کہ خدا کے لیے قربانی دی جائے۔ اس کے بعد کہتے ہیں ان اللہ قد امرنی بذبحک، اے بیٹا خدا نے مجھے آپ کو ذبح کرنے کا حکم دیا ہے، حکم خدا کی جانب سے ہے۔ فانظر ماذا تری، اے بیٹا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کی کیا رائے ہے، آپ اس کے لیے راضی ہیں یا نہیں ہیں؟ کہ یا اباتی افعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین، کہ اے بابا آپ انجام دیجئے جیسا کہ آپ کو حکم دیا گیا ہے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب ابراہیم نے عزم کر لیا کہ اب قربان کرنا ہے، تو بیٹے نے عجیب جملہ کہا یا اباتا خمر وجہی وشد وثاقی، اے بابا میرے چہرے کے اوپر کپڑا ڈال دیں، میری رسیوں کو کس دیں۔ کتنا سخت مرحلہ ہے، لیکن وہی جذبہ ہے کہ دین کی خدمت ہو سکے۔ اور یہ جذبہ اپنے عروج پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے امام ابراہیم کے اندر، کہ جس طریقے سے ابراہیم نے ایک بیٹے کی قربانی کو پیش کیا، وہ بھی خدا نے ذبح عظیم کہہ کے روک دیا، لیکن امام حسین وہ ہے کہ جنہوں نے اپنے پورے خاندان کو قربان کر دیا۔ کس خاطر؟ اس خاطر کہ دین خدا زندہ رہے۔ خداوند متعال سے دعا ہے کہ ہمارے ناقص وجود کو
اپنے دین کے لیے قبول فرما، ہماری خدمتوں کو اپنے دین کے لیے قبول فرما، اور ہمیں زیادہ سے زیادہ توفیق عطا فرما کہ تیرے دین کے لیے اخلاص کے ساتھ ہم قربانیاں پیش کر سکیں۔ وآخر الدعوانا الحمد للہ رب العالمین۔